کڑوی چیزیں کھانے سے رنگ کالا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا راستہ سفید بلی کاٹ جائے تو راستے کو تبدیل نہ کرو۔ پیٹ کی گیس کو دور کرنا ہے تو کشمیری چائے پیو۔ جو گھر میں بکریاں پالتے ہیں ان کے گھر میں دولت باغ باغ کر آتی ہے۔ دودھ کے ساتھ زیرہ کھاؤ، دل کی نالی کھل جائے گی۔ جو کھاؤ عقل بڑھتی ہے، نظر تیز ہو جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر کھانے سے رزق میں کمی آتی ہے۔ انگور نمک کے ساتھ کھا لینے سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں اچھی طرح آرام کرنے والے کا چہرہ نیند سے محروم انسان سے زیادہ پرکشش اور جوان دکھائی دیتا ہے۔ اگر آپ خواب میں خود کو اڑتا دیکھیں تو آپ تخلیقی صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ مرچوں کی جلن کو اپنے ہاتھ سے دور کرنے کے لیے چینی ملے پانی سے اس کو دھو لیں۔ ہچکی کو روکنے کے لیے ایک لونگ نیم گرم پانی کے ساتھ کھا لیجیے۔ لیمبو کا رس نکال کر برف خانے میں فریز کر لیں اور جب ضرورت پڑے نکال کر استعمال میں لے آئیں۔ نمک اور شہد مکس کر کے دانت صاف کیجیے، انشاءاللہ دانت چمک جائیں گے۔ جن کو بخار زیادہ ہوتا ہے ان کے لیے بکری کا دودھ مفید ہے۔ زیادہ گرم پانی سے اپنا چہرہ مت دھوئیں، چہرے کی جلد بوڑھی نظر آنے لگے گی۔ جب بھی چہرہ دھونا ہو نیم گرم پانی سے دھوئیں۔ کدو کا سالن زیادہ کھانے سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ لہسن کھا کر سونے سے آپ کو نیند اچھی آتی ہے۔ امرود کاٹ کر سرہانے رکھ کر سو جائیں، آپ کے قریب مچھر نہیں آئیں گے۔ بادام کا تیل ناف میں ڈال کر سونے سے پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ چھاتی پر زیتون کا تیل لگا کر سونے سے آپ کو خواب میں ڈر نہیں لگتا۔ بالوں میں سورج مکھی کے تیل کی مالش کیا کرو، بال ساری زندگی خشک روکھے نہیں ہوں گے۔ نہار منہ نہانے کی عادت ڈالیں، خالی پیٹ نہانے سے آپ بڑھاپے پر حاوی ہو جائیں گے۔ جو کھانا کھا کر نہاتا ہے وہ جلدی ہی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے کیلا کھائیں۔ پسے ہوئے بادام لیں اور دہی میں ملا لیں۔ جریوں والی جگہ پر مسلسل مساج کریں، جریاں ختم ہو جائیں گی۔ ایسا کرنے سے جریاں غائب ہو جائیں گی۔ انڈے زیادہ استعمال کرنے سے چہرے پر جریاں نمودار ہونے لگتی ہیں۔ سمندری نمک چاٹو، آپ کا وزن کم ہوگا۔ روزانہ 2 کھیرے کھاؤ، لکوا نہیں ہوگا۔ دیے کے اندر ناریل کا تیل ڈال دو، دیا جلدی نہیں بجھے گا۔ الٹا مت سوئیں، دل کمزور ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ اگر خواب میں آپ کو زیادہ ڈر لگتا ہے تو سونے سے پہلے 1 ٹماٹر کھا لیں۔ بابا جی کہا کرتے تھے کہ تنہا رہ لینا کسی برے کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے۔ لکڑی کا کنگا استعمال کرو، بالوں میں چمک آئے گی اور وہ مضبوط ہو جائیں گے۔ پیٹ کی چربی پگھلانا ہے تو یہ چیزیں کھاؤ۔ روٹی کے ساتھ پیاز کھاؤ، پانی میں لیمبو ڈال کر پیو اور دن میں 2 مرتبہ کھانا کھاؤ۔ رات کو سونے سے قبل 1 گلاس نیم گرم پانی آپ ضرور پی لیجئے۔ کھجور کھاؤ، جگر اور گردوں کو طاقت دیتی ہے، آپ کی کمر کو مضبوط بناتی ہے۔ بلی گھر میں بچے دے تو آپ کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ جن لوگوں کا زیادہ وقت بیٹھ کر گزرتا ہے اور وہ ورزش نہیں کرتے، کوئی محنت والا کام نہیں کرتے، ان کو فالج زیادہ ہوتا ہے۔ اسٹرابیری کا جوس پیو، آپ کے خون کو خوب صاف کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں سے کوڑا کرکٹ اٹھا دیا کرو کیونکہ یہ شیطان کی خوابگاہ ہے۔ غصہ بیوقوفی سے شروع ہو کر شرمندگی پر ختم ہو جاتا ہے۔ مٹر کھا لینے سے آپ کی جلد نرم اور ملائم رہتی ہے۔ جن عورتوں کی عمر 40 کے قریب چلی جائے ان کو چقندر زیادہ کھانے چاہیے۔ بیوی ہر نماز کے بعد 7 بار یا عزیزو پڑھ لے تو شوہر کے دل میں اس کی محبت بڑھ جائے گی اور شوہر بیوی کو عزت دینے لگے گا۔ اپنے ہاتھوں پر دہی مال لیں اور کچھ دیر بعد ان کو دھو لیں، آپ کے ہاتھ چمکدار ہو جائیں گے۔ فجر کا سجدہ تمام سجدوں سے زیادہ پرسکون ہے۔ سورۃ الیاسین عذاب قبر سے بچاتی ہے اور سورۃ الرحمن دولت مند کرتی ہے۔ آٹا گوندتے وقت نمک زیادہ بڑھ جائے تو جان لو آپ کا رزق بھی تنگ نہیں ہوگا اور رزق میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے اچھا ہے کہ آپ زہر پی لیں۔ کھانے کے بعد پانی سے انسان کا معدہ نکارا ہو جاتا ہے اور انسان بہت سی انوکھی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔
بکری کے دودھ کے ساتھ بادام کھانے سے آپ کی یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ اخروٹ کھانے والے بندے کو سانس کا مرض نہیں ہوتا۔ ٹھنڈی روئی کھائیں، ٹھنڈی روٹی کھائیں، آپ کا دماغ تیز ہو جائے گا۔ جو لوگ موٹاپے کا شکار ہیں، ان کی ٹانگوں میں کھچاؤ رہتا ہے، وہ چاول بالکل نہ کھائیں۔ دھوپ سے کینسر جیسی بیماری کو روک سکتے ہیں۔ صبح کے وقت تھوڑی دھوپ لینے سے موڈ اچھا رہتا ہے اور دماغ پر پازیٹیو اثر ہوتا ہے اور ڈپریشن میں کمی ہوتی ہے۔ کنو کھاؤ، پیٹ کی چربی کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر آپ کو سونے میں دشواری ہو رہی ہو تو 1 منٹ کے لیے تیزی سے پلکیں جھپا لیں۔ موٹاپے سے بچنا اور وزن کم کرنا ہے تو پراٹھے کھانا بالکل چھوڑ دیں۔ سفید آٹا مت کھائیں، براؤن بریڈ کھائیں۔ اگر آپ اپنے گردوں کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو سونے سے قبل ہاتھ باتھ روم سے فارغ ہو جائیں۔ اگر حلق میں مچھلی کا کانٹا پھنس جائے تو گڑ کا استعمال کرنا چاہیے۔ میتھی کی سبزی بنا کر کھاؤ، کمر درد ختم ہو جائے گا۔ داڑھی کے بالوں میں کنگھا کرنے سے آپ کے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ پٹھے کی کمزوری کے لیے 2 دانے چلغوزے کے رات کو چبا لیا کریں۔ پٹھے کی کمزوری اور درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ تیل کا استعمال مایوسی کو دور کرتا ہے۔ ہاتھوں سے کپڑے دھوئیں، ڈپریشن دور ہو جائے گا۔ شملہ مرچ دل کے لیے نہایت مفید ہے۔ بچوں کو بوتلیں، بسکٹ اور بازاری چیزیں کھلانے کے بعد شکوہ مت کریں کہ ہمارا بچہ دودھ نہیں پیتا۔ نیند میں خراٹے آتے ہیں تو سرسوں کے تیل کے 2-3 قطرے ناک میں ڈال لیں، انشاءاللہ خراٹے آنا بند ہو جائیں گے۔ رات کو بادام پانی میں بھگو کر صبح نہار منہ کھانے سے آپ کا حافظہ تیز ہو جاتا ہے۔ بال گرنے کا مسئلہ ہو تو نیم کے پتوں کے پانی کے ساتھ بالوں کو دھو لیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ ادرک کا آدھا چمچ دیسی گھی میں مکس کر کے روزانہ 1 چمچ صبح شام پینے سے آپ کا کمر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ جس کو بھوک نہ لگے، انار کے دانے نکال کر ان پر نمک اور کالی مرچ کا سپوپ چھڑک کر کھائیں، انشاءاللہ بھوک لگنا شروع ہو جائے گی۔ جس گھر میں جانوروں کی تصویریں بنائی جائیں اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور جس گھر میں فضول خرچی کی جاتی ہو وہاں دولت کی تنگی آتی ہے۔ ہلدی بوڑھے چہرے کو جوان بنا دیتی ہے۔ دہی کے ساتھ بادام کھاؤ، طاقت انشاءاللہ آئے گی۔ سبز چائے میں لہسن شامل کر کے پی لو، جسم کے ہر حصے میں طاقت ابھر آئے گی۔ روزانہ 1 گاجر کھانے سے 1 گلاس خون بنتا ہے۔ میتھی کا دانہ استعمال کرنے سے سینے کی تکلیف، بغل بننے کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ 2 چمچ شہد کے 1 کپ پانی میں صبح شام پینے سے دائمی نزلہ زکام جڑ سے ختم ہو جاتا ہے۔ نیند نہ آئے کا مسئلہ ہو تو روزانہ شام کے وقت فروٹ چاٹ کھائیں۔ پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے صبح ناشتے سے 1 گھنٹہ پہلے اجوائن کا سوپ 1 چمچ پانی کے ساتھ دن میں 1 مرتبہ استعمال کرنے سے پیٹ کی جلن انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ خشک دھنیے کے 3-4 دانے چبانے سے کہہ نہیں آتی، سبز دھنیے کے پتے بھی کھانے سے الٹی رک جاتی ہے۔ پودینہ، ادرک اور اناردانے کو ملا کر کوٹ کر اس کی چٹنی بنا کر دوپہر کے کھانے میں استعمال کرنے سے بلڈ پریشر نمبر 1، کولیسٹرول نمبر 2 اور شوگر کی بیماری نمبر 3 انشاءاللہ نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو بے خوابی کی شکایت ہو تو سونے سے 1 گھنٹہ پہلے نیم گرم پانی سے آپ غسل کریں، نہایت پرسکون نیند آئے گی۔ جسم میں سستی زیادہ پیدا ہوتی ہو تو جسم پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ الٹی یا قے کو روکنے کے لیے لونگ یا سونف کے پانی کی آپ کرولیاں کریں۔ بیٹھے بیٹھے آنکھوں سے پانی نکلتا ہو تو عرق گلاب کا استعمال کیا کریں۔ روزانہ جلدی اٹھنا جسم کو چست، چلاک اور صحت مند بنا دیتا ہے۔ ہرڈ کا مربع آپ کے قبض کو دور کرتا ہے اور آپ کی نظر کو تیز کرتا ہے۔ اسے صبح شام دونوں وقت رفع حاجت کے لیے جانا چاہیے، اس سے زہریلے عناصر جسم سے خارج ہو جاتے ہیں۔ مسواک روزانہ کرنے سے دانت اور مسوڑے آپ کے مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر مسوڑے پھولے ہوئے ہوں تو نمک میں سرسوں کا تیل ملا کر مسوڑوں پر لگائیں، مسوڑوں کا درد انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ آلو کی چپس فرائی کرتے وقت اگر کڑھائی میں تھوڑی سی پسی ہوئی پھٹکڑی ڈال دیں تو چپس بہت زیادہ خستہ اور سفید ہو جائے گی۔ اگر سر میں خشکی ہے یا زخم بن جائیں تو دہی میں ملتانی مٹی مکس کر کے اس کا لیپ سر پر لگاؤ، سر کو دھو لیں، پھر کبھی دوبارہ انشاءاللہ مشکلات نہیں آئیں گی۔ چہرے کا میک اپ اتارنے کے لیے کسی کریمی یا ایلچنگ ملک کی بجائے اگر
کچا دودھ استعمال کیا جائے تو اس سے چہرے کا میل بھی نکل جائے گا اور جلد بھی نرم و ملائم محسوس ہوگی۔ کپڑوں پر اگر گر جائے تو فوراً ٹیلکم پاؤڈر چھڑک دیں، چائے کا رنگ کپڑوں پر نہیں جمے گا۔ نہار منہ لہسن کا پیسٹ لگانے سے زبان پر چھالے نہیں ہوتے۔ بالوں پر انڈے کی زردی لگاؤ، بال چمکدار اور انشاءاللہ سلکی ہو جائیں گے۔ کھانے پینے کی کوئی بھی اشیاء زیادہ گرم ہو تو پلاسٹک کے برتن میں مت ڈالو، اس سے کینسر ہونے کا خطرہ ہے۔ کمزور ہاضمے والے افراد کے لیے کیلا بہت نقصان دہ ہے۔ کیلا بغلن پیدا کرتا ہے۔ بلیک ہیڈ وٹامن اے کے استعمال سے ختم ہو جاتا ہے۔ اجوائن کو ٹشو پیپر میں لپیٹ کر سونگھیں، سر درد انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کشمش کھاؤ، آپ کی تھکاوٹ آپ سے دور ہو جائے گی۔ اگر بدبو ختم کرنی ہے تو گلیسرین ملے پانی سے غرارے کریں۔ گھی میں کچھ نمک شامل کر کے مالش کرو، بدن کی خشکی انشاءاللہ جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ کبھی بھی کیلے کے ساتھ لسی مت پینا، اس سے معدے میں آپ کے درد ہونے لگے گا۔ کھڑے ہو کر کسی کا انتظار مت کرو، اس سے آپ کی کمر کی ہڈی کمزور ہو سکتی ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے مرگی کا خطرہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ دودھ پی کر مچھلی مت کھائیں، اس سے آپ کی جلد خراب ہونے اور پھٹنے کا خدشہ ہے۔ گوشت کھا کر اوپر سے دودھ نہیں پینا چاہیے، اس سے دانت میں کیڑا لگ سکتا ہے۔ کھیر میں بادام ڈال کر چہرے پر لگاؤ، چہرہ جوان نظر آئے گا۔ دانت ہلتے ہوں یا گرتے ہوں تو نیم کی مسواک کریں۔ توے پر نمک لگاؤ، روٹی نہیں پھٹے گی۔ جمائی روکنے کے لیے دماغ کی رگ پھٹ سکتی ہے، جمائی مت روکے۔ چراغ کو پھونک سے مت بجائیں، اس سے دمے جیسی بیماریاں آپ کو ہو سکتی ہیں۔ زیادہ ٹھنڈے پانی کے استعمال سے گریز کریں، لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ کچا دودھ آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ پان کے پتے چباؤ، آپ کا دماغ انشاءاللہ کھل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جلدی بڑھاپا نہ آئے تو کھانے میں پسی ہوئی ادرک کا استعمال لازمی کریں۔ خالی پیٹ سونا عمر میں کمی لاتا ہے۔ گرمیوں کے اندر نیم گرم پانی پی لیا کریں۔ دنیا کی کوئی ایسی بیماری نہیں جو آپ کو چھو سکے۔ چاول ہمیشہ کم کھاؤ، دمے کی بیماری نہیں ہوگی۔ کپڑے پر داغ دبے لگ جائیں تو لیمبو سے اس کو صاف کر لیں۔ نہار منہ ٹماٹر کا چھلکا کھا لینے سے بدن میں کبھی سستی نہیں آتی۔ نہار منہ ٹماٹر کا چھلکا استعمال کریں۔ نہاتے وقت جسم پر تیل لگانے سے جسم کی سستی دور ہو جاتی ہے۔ چہرے پر جھریاں زیادہ میٹھا کھانے کی وجہ سے پڑ سکتی ہیں۔ نمکین پانی میں انڈا ابالا جائے تو اس کی جلد نہیں پڑتی۔ اگر سر میں درد ہو تو اپنے پادے پر لیمبو مسل دیں، انشاءاللہ جو درد ہے وہ رک جائے گا۔ اگر مچھر کاٹ لے متاثرہ جگہ پر صابن ملو، انشاءاللہ فوری آرام آ جائے گا۔ کھانے کے بعد پانی نہ پینے سے انسان کی جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ گھر میں کتا ہو تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ کھانے سے پہلے کوئی بھی پھل کھا لو، جسم میں زندگی بھر کوئی کمزوری نہیں آئے گی۔ ناف میں تیل ڈال کر سونے سے آپ کے بدن کو طاقت ملتی ہے۔ کھیرا زیادہ کھانے سے آپ پر بڑھاپا نہیں آتا۔ سادہ روٹی کھانے سے جوانی قائم رہتی ہے۔ رات زیادہ دیر تک جاگنے سے انسان کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ خاموش رہنے سے آپ کی عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر کاکروچ وغیرہ اور چوٹیوں سے پریشان ہیں تو اپنے فرش پر چاک سے لکیر لگا دیں، بال جلدی لمبے ہو جائیں گے۔ چاولوں والے پانی سے سر کو دھو لیا کریں۔ صاف نہار منہ چبا لی نظر تیز ہو جاتی ہے، آپ دماغ تیز ہوتا ہے۔ بکرے کے گوشت سر والا گوشت کھائیں۔ جو لوگ زیادہ غصہ کرتے ہیں ان کا جگر کمزور ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے گردے کمزور ہوتے ہیں ان کو اندھیرے میں خوف آتا ہے۔ جو لوگ مٹی کے برتن کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں ان پر بیماریاں نہیں آتی۔ منہ کھول کر سونے والے لوگ دماغی ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد 3 بار آیت الکرسی پڑھنے سے رزق کے اندر برکت آتی ہے۔ ناشتے میں زیادہ میٹھے کے استعمال سے آپ کے دانت خراب ہو جاتے ہیں۔ زیادہ پالک کھانے سے بلڈ پریشر کی بیماری ہو سکتی ہے۔ کچی گوبھی کھا لینے سے آپ کی آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ 1 منٹ کا شدید غصہ انسان کے مدافعتی نظام کو 4 گھنٹے کے لیے کمزور کر سکتا ہے۔ اگر سانس لیتے وقت درد محسوس ہو تو یہ پتے میں پتھری کی علامت ہو سکتا ہے۔ مولی کے پتوں کا رس نکال کر پی لینے سے جرکان کی بیماری آپ سے دور ہو جاتی ہے۔ سفر پر روانہ ہونے سے پہلے ٹماٹر اور پیاز کھایا کریں۔ پستے کولیسٹرول کی مقدار کو کم کرتا ہے۔ گھر میں تتر اور بٹیر رکھنے سے رزق بڑھتا ہے۔ جس گھر میں شہد کی مکھی اپنا چھتا بنا لے اس گھر میں برکت آتی ہے۔ امرود کھا کر
دودھ پینے سے نقصان ہوتا ہے، کھانے والی چیزیں کھڑے ہو کر مت کھائیں، اس سے دل کی بیماریاں ہو سکتی ہیں، اور ہر وقت آپ کا جسم ٹھنڈا رہتا ہے تو جان لیں کہ تمہارے اندر خون کی کمی ہے۔ جو کدو کا سالن بنا کر کھاتا ہے اس سے فالج کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ نیم گرم پانی پینے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ نہار منہ دہی کھانے کے آپ کی یادداشت بڑھ جاتی ہے۔ صبح کے وقت لہسن کو اپنی زبان سے لگا لو، زبان پر چھالے نہیں بنیں گے۔ صبح کے وقت سبزیاں دیکھنے سے آپ کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ صبح کو آدھا گھنٹہ چلنے سے معدے کی بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں صبح کی واک کرنے سے۔